اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، لیکن اس کی لمٹ کتنی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھوں کی بھی کوئی لمٹ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں، مہربانی ہوگی۔ داڑھی بے شک سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، ہر نبی نے داڑھی رکھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی لمٹ یا اس کی سائز جو ہے وہ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں، یہ ادھر کھڈی نظر آئے گی آپ کو جہاں میرا انگوٹھا ہے، یہ تھوڑی کی حد، تو تھوڑی کے نیچے سے اوپر سے پکڑیں گے تو چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اب وہ تھوڑی کے نیچے سے پکڑیں گے نا تو اب یہ ایک مٹھی پوری ہو جائے گی، یا بڑھ گئی تو اب اس کا کاٹنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک مٹھی یہاں سے دونوں گالوں سے پکڑ کے بھی جو مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دیں، یہ داڑھی کی لمٹ۔ تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے۔ اور مچھوں کی لمٹ یہ ہے کہ لب میں نہ چھپیں، یہ لب کہلاتا ہے، ہونٹ، زبان کو بھی لب بولتے ہیں لیکن اس کو بھی لب کہتے ہیں، یہ جو بغیر بال کی جگہ ہے نا یہ لب، تو اتنا مونچھیں بڑھا لینا یوں چوڑائی میں کہ یہ لب ڈھک جائیں، یہ حرام ہے۔ اگر لب نہیں ڈھکتے اور یہ لمبی لمبی مونچھیں یوں تو یہ بھی جائز ہے۔ بالکل کسی نے مونچھ صاف کر دی یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ مونچھ ایسی رکھی جائے کہ یہ ابرو، آنکھوں کے اوپر جو بالوں کی ہے نا یہ ابرو کہلاتے ہیں، تو یہ ابرو کی طرح ہو مونچھ، یہ بہتر ہے۔ بعضوں کی بڑی آتی ہے جو منہ میں آتی ہے، تو منہ میں جو آتی ہے نا پانی میں جیسے ڈوب گئی، تو اگر جیسے بے وضو تھا وہ دھلی ہوئی نہیں تھی، بے وضو بھلے تھا کلی کر لی تھی تب تو یہ، یا مونچھیں دھوئی ہوئی تھی کسی طرح کہ ایسی صورت میں کہ دھلی ہوئی ہوں تب تو پانی میں اگر پانی پیتے گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر دھلی ہوئی نہیں تھی اور وہ پانی میں گئیں تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی پینا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب ہونٹوں کے یہ حصے عادتاً جو کھلے رہتے نا، جیسے میں نے ابھی بولنا بند کروں گا تو میرے ہونٹ جو حصہ نظر آئے گا نا ہونٹوں کا، لبوں کا، وہ حصہ منہ دھونے میں وضو میں فرض ہے، تو جب وضو ٹوٹے گا تو وہ بے دھلا ہو جائے گا، تو یہ حصہ اگر پانی پیتے ہوئے لگے گا نا پانی میں تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس کا پینا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہ ہو جائے گا۔ نارمل منہ رکھ کر جب اپنے بیٹھتے ہیں تو جو حصہ کھلا رہتا ہے وہ وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، یوں کر لیا اور منہ دھویا تو کھولا ہی نہیں، اس کو یہ دھلا ہی نہیں تو پھر وضو نہیں ہوگا، اتنا حصہ سوکھا رہے گا نا۔ تو اب میں نارمل بیٹھتا ہوں کہ کتنا حصہ دھونا فرض ہے، وہ آپ میرا حصہ دیکھ کر پھر اپنا حصہ دیکھ لیجئے۔ لازم یہ دھلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ حصہ اگر بے وضو ہو اور دھلا ہوا نہ ہو اور پانی پیا تو عام طور پہ یہ حصے لگ جاتے ہیں گلاس میں، مونچھوں تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے پانی، جلدی کرے نا آدمی، تو اس لیے یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وضو نہیں ہے پانی پینا تو اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ مکروہ تنزیہ پانی نہ ہو۔ ناپسندیدہ اور مکروہات سے بچنا بھی ہر کار ثواب تو ہے نا۔ بڑے عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹوں کے نیچے کا جو حصہ ہے داڑھی کا اس کو کاٹ دیتے ہیں، نچلا لب جو ہے نا، اس کے بال جو ہے نا نیچے کے، یہ بھی داڑھی میں شامل ہے، اس کے ارد گرد بعض اوقات یہ کھانچوں میں لوگ صاف کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو یہ ادھر سے کچھ بھی نہیں چھیڑنا ہے، یہ نیچے داڑھی ہے اوپر مونچھ ہے، ہاں مونچھوں کو چھیڑ سکتے ہیں، نیچے نہیں چھیڑ سکتے، نیچے بال جیسے اس کو آنے دو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا،
رہے عشق مصطفیٰ پہ